نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو نہایت ہی خاص ہے اور نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے، جس کے کرنے کے فوراً اثرات آپ کو واضح ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وظیفے کا اثر کیسے ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے یا بچی کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں اور کوشش کر چکے ہیں اور کوشش کر کر کے آپ تھک گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا اگر کہیں سے رشتہ آتا ہی نہیں ہے، یا اگر آتا بھی ہے تو وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ 8-10 دن میں چکر لگائیں گے، لیکن پھر وہ واپس نہیں آتے، یعنی بات نہیں بن جاتی، تو لڑکے والوں کی طرف سے یا انکار ہو جاتا ہے یا لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی صورت ایسی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور بچے یا بچی کا رشتہ ہو جائے۔ تو ایسی سخت بندش ہو تو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ فوراً بندش ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک غیب سے ایسے رستے کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ ادھر آپ نے عمل کیا تو ادھر سے رشتہ آنا شروع ہو گیا۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، اور وہ بہت زیادہ وظائف کا پوچھتے ہیں، تو یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کے کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بعد دعا بھی کرنی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظیفہ تو صحیح توجہ کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد دعا بھی کرنی ہے، اور وہ بھی یقین کے ساتھ۔ بعض اوقات ہم وظیفے تو کرتے ہیں لیکن دعا کرتے وقت ہمارا دل غافل رہتا ہے، اور دل میں یقین نہیں ہوتا، دل میں غفلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وظیفہ تو ہم نے کر لیا، لیکن دعا میں غفلت کی وجہ سے اس وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس دعا کی قبولیت کے بارے میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل ہو اور ادھر ادھر کے خیالات میں مشغول ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دعا کا بہت ضروری ادب بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اس کا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری دعا ضرور بضرور قبول ہو، اور اس یقین میں ذرا سا بھی ڈھیلا پن نہ ہو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو دل غافل اور ادھر ادھر کے خیالات میں لگا ہو اور زبان سے دعا نکل رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں فرماتے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دعا ہر حال میں یقین کے ساتھ ماننی چاہیے، اور دل کو غافل نہیں بلکہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے مانگنی چاہیے۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آپ نے بہت سے وظائف جو ہیں وہ یوٹیوب میں دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ پاک سے اپنی پریشانیوں کا حل ہم بہت طریقوں سے نکلوا سکتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے نکلوا سکتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ پاک سے اپنی پریشانیوں کا حل نکلوا سکتے ہیں، وظائف کے ذریعے، مبارک دن میں وظیفہ کرنے کے ذریعے، خاص وقت میں دعا کرنے کے ذریعے۔ تو
یوں تو کیوں نہ ہم اللہ پاک سے اپنی پریشانیوں کا حل نکلوا لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گڑ گڑا کے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نے وظیفہ کرنے کے لیے شرائط یہ بھی ہیں کہ آپ 5 وقت کی پنجگانہ نماز پڑھیں اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں، دین اسلام پر چلیں۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو وظیفہ ہے یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو اگر آپ بچے یا بچی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، یعنی ہر حال میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقی نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس وظیفے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی بات منوانی ہے تو اس کے حکموں کو ماننا ہوگا۔ جس سے بات منوائی جاتی ہے پہلے اس کے حکموں کی تعمیل کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، تاکہ اس کی اطاعت کر کے اس کو راضی کیا جائے اور اس سے اپنی بات منوا سکیں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز بھی پڑھنی ہے اور خاص طور آپ نے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی۔ اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وہیں پر بیٹھ کر قبلہ کی جانب منہ کر کے یا اللہ یا حلیم یا لطیف، کیا ہے؟ یا اللہ یا حلیم یا لطیف، یہ تسبیح آپ نے 100 مرتبہ کرنی ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے ان تینوں ناموں کی کرنی ہے۔ اور پھر وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کر یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ تو یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کے بچی خود بھی کرے اور اس کی ماں بھی کرے اور اس کا باپ بھی کرے۔ عذر کی وجہ سے اگر بچی نہیں کر سکتی تو وہ ٹھیک ہے، اس کی جگہ اس کی ماں کرے، لیکن تینوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تینوں اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اور اسی طرح اگر بچے کا معاملہ ہے تو بچے کا بھی اسی طرح ماں بھی کرے، بچہ خود بھی کرے اور بچے کا باپ بھی کرے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو سکون بھی ملے گا، تسلی بھی ملے گی، اور جو لوگ پریشان ہیں اگر وہ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے مہربانیاں اور نیک اور صالح رشتہ عطا کر دیں گے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر انسان وظائف وغیرہ کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں، حل فرما دیتے ہیں، اس گھریلو ٹینشنوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں اور یقین کے ساتھ کریں، تو اللہ پاک اپنی مہربانیوں سے، اپنی غیبی مدد کے ساتھ ان کے بچوں کے لیے نیک اور صالح رشتہ عطا کر دیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔